بیوی کو اندیشہ ہو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی کرنے کا، او ارادن یا بے رغبتی کا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلحا، کہ خاوند اور بیوی صلح کر لیں کسی شرط پر، بینہما، آپس میں صلح اچھے انداز میں، والصلح خیر، اور طلاق کے مقابلے میں صلح کرنا افضل ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفس میں بخل اور ہوس ڈال دی گئی ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی کرو اور بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اس آیت کا آغاز عورت کے اندیشے سے ہو رہا ہے، بیوی کے اندیشے سے، بیوی کا خوف۔ اس سے گزشتہ آیت میں بیان تھا یتیموں کے مال کا، ان کی وراثت کا۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، جو ماں اور باپ سے محروم ہو جاتا ہے، یا صرف باپ سے محروم ہو جائے، اسے یتیم کہتے ہیں، یعنی جس کے والدین مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں۔ اب احکام بیان ہو رہے ہیں، مسائل بیان ہو رہے ہیں بیوی کے۔ یتیم کے ساتھ بیوی کی مماثلت ہے کہ یتیم کے والدین فوت ہو جاتے ہیں اور وہ اضطراری کیفیت میں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اضطراراً اس کے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، لیکن بیوی اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر خاوند کے پاس آ کے آباد ہو جاتی ہے۔ تو بیوی کا والدین کو چھوڑنا اختیاری ہے۔ تو اب وہ بیوی جو والدین کو چھوڑ کے آ گئی ہے، اپنا اصل گھر چھوڑ آئی ہے، خاندان کو چھوڑ کے آئی ہے، اور سب کچھ اس خاوند کے لیے چھوڑا ہے اور اسی کی ہو کے رہ گئی ہے، تو اب اسے اندیشے آنا، وسوسے آنا، یہ فطرتی عمل ہے کہ میرا حاکم میرا خاوند ہے، میرا کفیل اور میرا ضامن میرا خاوند ہے، کہیں یہ کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہ کر لے، اور یہ جو توجہ مجھے دیتا ہے، جو خرچ میرے اوپر کرتا ہے، جو رغبت اسے میرے ساتھ ہے، یہ کسی اور کے ساتھ نہ پیدا ہو جائے اور پھر میں تنے تنہا اکیلی رہ جاؤں گی۔ تو یہ خدشے، یہ اندیشے، یہ خوف عورتوں کو لاحق ہوتے ہیں، بالخصوص بیویوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اگر عورت کو خوف ہو، اندیشہ ہو کہ میرا خاوند دوسری عورت سے شادی کر لے گا اور مجھ پر سختی کرے گا، سختی سے مراد طلاق ہے کہ مجھے طلاق دے دے گا، چھوڑ دے گا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اللہ فرماتا ہے ان دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ بیوی کہے کہ اگر تم دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں اجازت ہے، کر لو، لیکن میرے یہ حقوق تم نے ادا کرنے ہیں، اور خاوند کہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، بیوی کہے میں طلاق نہیں لیتی، تمہارے ساتھ رہوں گی، تو پھر خاوند اپنے کچھ فرائض جو پہلی بیوی کے ہیں وہ اس سے معاف کروا لے۔ بیوی کے فرائض کیا ہوتے ہیں کہ خاوند نے دن گزارنا ہوتا ہے، رات گزارنی ہوتی ہے بیوی کے ساتھ، بیوی کو خرچہ دینا ہے، اس کو رہائش دینی ہے، اس کے حقوق پورے کرنے ہیں،
تو بیوی اپنے حقوق میں سے جو دن ہیں وہ کچھ دن اپنے خاوند کو معاف کر دے کہ تم یہ دن دوسری بیوی کے ساتھ گزارو، مجھے اتنا خرچہ دے دو اور یہ چیزیں مجھے نہ دو، میں تمہارے نام کے ساتھ جڑی رہنا چاہتی ہوں، اب علیحدگی اختیار نہیں کرنا چاہتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصُلْحُ خَيْرٌ، طلاق کے مقابلے میں یہ صلح کر لینا بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفسوں میں بخل ڈال دیا گیا، یعنی اپنے حقوق بندہ زیادہ سے زیادہ طلب کرتا ہے، اپنا حق کوئی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جہاں سے بندے کو کچھ فائدہ مل رہا ہو وہ فائدہ زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے، معاف کرنا تو دور کی بات، وہ زیادہ لینا چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ ملے۔ تو یہ نفسوں میں بخل اور ہوس جو ہے یہ فطرتی ہے، فطری طور پر ہے کہ عورت فطرتی طور پر اس کے دل میں یہ ہوس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے کہ میرا خاوند صرف میرا ہی رہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ فطرتی چیز ہے، اگر عورت یہ بخل، یہ ہوس اور یہ لالچ رکھتی ہے تو یہ اسے معاف ہے کہ یہ فطرتی امر ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اس پر بھی بھلائی کرو، یعنی عورت تمہاری بیوی اگر خوبصورت نہیں ہے تو اس کے ساتھ تم گزارا کرو، منہ پھٹ ہے، زیادہ باتیں کرتی ہے، زبان دراز ہے تو تم اسے برداشت کرو۔ اسی طرح وہ دائم المریض ہے، کسی مرض میں مبتلا ہو چکی ہے، تو پھر بھی اگر تم اس کے ساتھ وفا کرو گے، اس کا لحاظ رکھو گے، یہ تمہاری نیکی ہوگی اور یہ تمہارا تقویٰ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ یہ آیات جب نازل ہوئی تو اس وقت ماحول کیا تھا کہ عقیدے کی بات تھی، یہود و نصارہ سے مناظرہ چل رہا تھا، ان کے باطل عقائد کا رد ہو رہا تھا۔ تو عقیدے کے ساتھ خاوند اور بیوی کے معاملات کو بالخصوص بار بار بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جہاں عقیدے کی بات آتی ہے، نماز کی، زکوٰۃ کی، ساتھ ہی حقوق العباد کا ذکر آ جاتا ہے، بندوں کا ذکر، والدین کی خدمت کا ذکر، والدین کا ادب اور احترام، بچوں کی وراثت، یتیموں کی وراثت، بیویوں کے معاملات، صدقہ و خیرات، مساکین پر کرنے کا بیان۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنی اہمیت عقیدے کی ہے، اللہ کے حقوق کی ہے، حقوق اللہ کی ہے، اتنی ہی اہمیت حقوق العباد کی بھی اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ تم میری عبادت بھی کرو اور ساتھ جو بندے ہیں، خلق خدا ہے، اس کی بھی خدمت کرو۔ ان معاملات کو بھی تم ذہن میں رکھو، یہ نہ ہو کہ تم تبلیغ کے لیے دین کے نام پہ تو سالہ سال نکل گئے اور خاندان کی پرورش، ان کے حق حقوق، ان کی خدمت، ان کے مسائل پر تمہیں توجہ ہی نہ ہو۔ تو ایسا مسلمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اور پھر آپس کے جھگڑے اور ان میں صلح کی بات اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ محبوب ہے۔ ہوا یوں کہ ایک خاتون تھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سعد ابن ربیع کے نکاح میں تھی۔ سعد جوان تھے اور خولہ کی عمر زیادہ تھی، تو سعد نے جوانی میں ہی خولہ کے ساتھ نکاح کیا، ان کی عمر زیادہ تھی۔ کچھ وقت گزرا، وہ بوڑھی ہو گئی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر زیادہ ہے، بوڑھی ہو گئی ہوں، اور میرا خاوند صاحب جوان ہے، اس نے وہ شادی کر لی ہے، لیکن مجھ سے بے رخی اختیار کر لی ہے، مجھ میں اسے کوئی رغبت نہیں رہی۔ تو اس حضرت خولہ کے
اس شکایت پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عورت اگر اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اسے اور کوئی سہارا نظر نہیں آتا، تو پھر وہ اپنے خاوند کے ساتھ صلح کر لے، آپس میں مل بیٹھ کے کسی شرط پر راضی ہو جائے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے طلاق نہ دی جائے، میں اپنے حقوق زوجیت سعد کو معاف کرتی ہوں، میں اس کے نام پہ ہی رہوں گی اور اسی کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں، طلاق اور خلا کے بدلے میں مجھے اس کے ساتھ رہنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت ابن ابی سائب رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی بوڑھی ہو گئی اور ان کی اولاد بہت زیادہ تھی۔ حضرت ابن ابی سائب نے اسے طلاق دے دی اور اس کے ساتھ دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ تو ابن ابی سائب کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے طلاق مت دو، مجھے تم زیادہ خرچ بھی نہ دو، مناسب سا خرچ مجھے دو، اور میں زیادہ حقوق زوجیت بھی تم سے نہیں چاہتی، تم خوشی سے دوسرا نکاح کر لو، مجھے میری ضرورت کے مطابق تم خرچ دیتے رہنا، اتنا مال کہ جو مجھے کافی ہو، میرے بچوں کو کافی ہو، ان کے اخراجات پورے ہو جائیں، اور تم بے شک اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہو۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر عورت اپنے حقوق معاف کر دے طلاق لینے کے مقابلے میں، طلاق کے بدلے میں اپنے حقوق خاوند کو معاف کر کے اسے دوسری شادی کی اجازت دے دے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس آیت میں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کو جو اندیشے آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، وہ ہر وقت خاوند کی ٹو میں لگی رہتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہے، اس نے کتنا وقت باہر گزارا ہے، کس کے پاس رہا ہے، ہر وقت اس کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ تو اس چیز کو جائز قرار دیا گیا کہ یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خبرگیری رکھے اور اس کا خیال رکھے، اس کے معاملات کو نظر میں رکھے، کہ یہ فطرتی چیز ہے، فطری امر ہے جس پر عورت کو اختیار نہیں ہے، لہذا بیوی کو ایسے اندیشے آنا، خوف آنا، یہ معاف ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ناموافق میاں بیوی کو مشورہ دیا کہ تمہاری آپس میں نہیں لگ رہی، آپس میں اختلاف ہو گیا، خاوند کو بیوی میں رغبت نہیں ہے، بیوی کو خاوند میں اگر رغبت نہیں ہے، آپس میں گزارا نہیں ہو رہا، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو پھر اس طرح کر لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ناموافق میاں بیوی کو مشورہ دینا یہ بھی بڑا عظیم امر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن اور مومنہ کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ تم یوں یوں کر لو۔ اس سے پتہ چلا کہ مومن اور مومنہ جب تک نکاح میں ہیں، جب تک آپس میں بندھے ہوئے ہیں، ناموافق بھی ہیں اور اللہ کے احکام پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مشورہ دے رہا ہے کہ مجبوری کی حالت میں تم صلح کر لو، طلاق مت کرو، خلا مت لو۔ یعنی اگر بیوی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانے گی تو وہ اللہ کی مقبول بندی، خاوند مانے گا تو وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خطاب کیا اور کہا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نیکی کرو اور اللہ کا ڈر اختیار کرو بیوی کے حقوق کے بارے میں تو اللہ تمہیں جانتا ہے۔ تو اس آیت میں دوسرا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ طلاق اگرچہ جائز ہے اسلام میں، خاوند کو اختیار ہے کہ جب معاملہ سنگین ہو جائے تو پھر وہ طلاق دے سکتا ہے، عورت کو بھی اختیار دیا کہ معاملہ سنگین ہو جائے، جھگڑا بڑھ جائے کہ اب راضی رہنے کی، ایک گھر میں رہنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، تو وہ خلا لے لے۔ اگرچہ یہ جائز ہے لیکن خلا و طلاق کے بدلے میں کچھ حقوق و فرائض معاف کر لینا، ان سے دستبردار ہو جانا اور نکاح کو حتی الامکان آخری حد تک قائم رکھنا، یہ زیادہ محبوب عمل ہے۔ اسی لیے کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ،
صلح کے ساتھ رہنا بہتر ہے، یعنی طلاق دینے سے بہتر یہ ہے کہ تم صلح کے ساتھ آپس میں معاملات طے کر لو، کچھ چیزیں تم اپنی چھوڑ دو اور کچھ چیزیں اس سے معاف کروا لو۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے حالات کا جائزہ لیتی رہے، اسے غافل نہ رہے، جیسے کہ کہا گیا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر خاوند کے احوال اچھے ہوں تو اس کی تعریف کرے، اور اگر خاوند کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ بے رغبتی اختیار کر رہا ہے، اس کی توجہ بیوی کی طرف نہیں ہے اور بیوی محسوس کرتی ہے میری طرف توجہ نہیں ہے، تو وہ اپنی خامیوں کو نظر میں لائے، اپنی خامیاں اور غلطیاں نوٹ کرے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے، تاکہ خاوند کی وہ رغبت حاصل کر سکے۔ کیونکہ جو عورت اپنے خاوند سے بے نیاز ہو جاتی ہے، خاوند سے بے پرواہ ہو جاتی ہے، تو وہ جلد ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ان قریب وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس کا گھر بھی اجڑ جاتا ہے، بعض اوقات بچے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑی پریشانی آج کے ماحول میں کیا ہوگی، طلاق ہونا تو الگ بات ہے، پھر بچوں کے بالغ ہونے تک کچہریوں کے چکر جو لگتے ہیں، پھر بچے جو اذیت اٹھاتے ہیں، مہینے بعد باپ سامنے آیا ہے، بچے وہاں پہ باپ کے ساتھ چمٹ کے رو رہے ہوتے ہیں، باپ رو رہا ہوتا ہے، انہیں خرچہ دیتے ہیں، پھر وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ آپس میں بیٹھ کے صلح کر لو، یہ پریشانی سے تم بچ جاؤ گے۔ اور عورت اپنے خاوند کی ٹو میں رہے، اس کے حالات پہ نظر رکھے، کہ جس طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شعبان کی 15ویں رات کو جب نبی علیہ السلام جنت البقیع تشریف لے گئے، تو آپ بھی پیچھے پیچھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے پہنچ گئی جنت البقیع میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تجھے یہ ڈر ہوا کہ آج تیری باری ہے، تیرا دن ہے اور میں کہیں اور چلا جاؤں گا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی عرض کی، یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ شاید میرے اندر کوئی کوتاہی ہو، آپ مجھے چھوڑ کے باہر تشریف لے آئیں۔ تو یہ بھی ایک ان امراۃ الخافت پر عمل ہے کہ عورت کو یہ اندیشہ اور خوف رہنا چاہیے، وہ غفلت نہ کرے اور اس بات پہ توجہ دے کہ میرا خاوند کیا سوچتا ہے، کدھر جاتا ہے، اس کے قلبی احساسات اور جذبات کیسے ہیں اور میرا اس کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرا کہا کہ ان یصلحا، وہ صلح کر لیں، یعنی کسی شرط پر صلح کر لیں کہ عورت اپنا مہر معاف کر دے۔ مہر عورت کا اپنا حق ہے، اسے کم بھی کر سکتی ہے اور بالکل معاف بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کا اپنا خرچہ، نان نفقہ وغیرہ، یہ اس کا حق ہے۔ باری کا مقرر ہونا، یہ بھی اس کا حق ہے، وہ معاف کر سکتی ہے۔ اپنا نان نفقہ، روزمرہ کے اخراجات بھی معاف کر سکتی ہے، اپنی باری بھی معاف کر سکتی ہے، حق مہر بھی معاف کر سکتی ہے، اس کا حق ہے، روزمرہ کے اخراجات بھی معاف کر سکتی ہے، اور تیسرا اپنی باری بھی معاف کر سکتی ہے۔ لیکن ان تینوں چیزوں میں فرق ہے کہ حق مہر اگر ایک بار معاف کر دیا پھر اس کے بعد مطالبہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر اپنے روزمرہ کے اخراجات معاف کر دیے یا اپنی باری معاف کر دی تو اسے یہ اختیار ہے کہ دوبارہ اس سے انکار کر لے اور دوبارہ اپنے خاوند سے نان نفقے کا مطالبہ کرے ہر دن کا، کیونکہ ہر دن جب طلوع ہوتا ہے تو اس دن کا خرچ الگ اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہر دن کا خرچ بیوی کو دینا یہ الگ سے واجب ہے، تو اگر ایک دن میں معاف کیا تو وہ اسی دن کا معاف ہوگا، اور وہ اگر کہے کہ میں تمہیں پورے مہینے کا معاف کرتی ہوں، اگر وہ دن گزرے گا تو اگلے دن پھر اسے شریعت نے اختیار دیا کہ وہ اس معافی کو ختم کر کے دوبارہ اس سے مطالبہ کر لے۔ اسی طرح باری کا جو معاملہ ہے اور دیگر حقوق ہیں، عورت معاف بھی کر سکتی ہے، کسی دوسرے کو بھی دے سکتی ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باری دے دی تھی کہ جب میرا دن آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت ہے کہ وہ اے عائشہ تمہارے پاس آ جائے، تو عورت یہ اپنا حق بھی معاف کر سکتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر انسان فطرتی طور پر لالچی ہے، ہر انسان میں ہوس ہے، وہ اپنا فائدہ سوچتا ہے، اپنی آسائش اور اپنے آرام کو مقدم رکھتا ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں مشقت میں پڑوں اور دوسرا آرام کرے، بندہ مشقت اسی لیے اٹھاتا ہے کہ وہ خود آرام کرنا چاہتا ہے، سوائے اپنے اہل و عیال کے، کہ بندہ کماتا ہے اپنی اولاد کی خاطر۔ تو فطرتی طور پر ہر بندے کے اندر لالچ موجود ہے، وہ اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ تو جب ہر مرد اپنا فائدہ چاہتا ہے تو عورتوں میں بھی یہ بدرجہ کمال موجود ہے کہ عورت ہی اپنا ہی فائدہ ہر حالت میں چاہتی ہے۔ تو عورت نہیں چاہتی کہ میرا خامن کسی دوسرے کا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ لالچ رکھتی ہو تو یہ بھی درست ہے کہ یہ بھی فطرتی چیز ہے، اس پر تمہیں کنٹرول اور ضابط نہیں ہے، کہ کسی کو اس بات پر اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا حق معاف کر دے، کیونکہ ہر بندے کی فطرت اور اس کا اندر اور باطن یہ نفس یہ چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ ملنا چاہیے اور میرا فائدہ کسی اور کو نہ ملے، الا ماشاء اللہ، بہت کوئی اللہ کا ولی ہوگا تو اپنے اوپر مصیبت برداشت کر کے دوسرے کو آرام پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فطرتی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم بھلائی کرو، اگر تم دیکھتی ہو کہ تمہارے خاوند کا آرام اور سکون کسی دوسری عورت میں ہے، دوسری بیوی میں ہے، تو تم اپنا یہ لالچ چھوڑ کے اس پہ احسان کرو، خاوند کے ساتھ نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو خاوند کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو جانتا ہے، اس دنیا میں بھی تمہیں اس کی جزا دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور اے مردوں تم یہ طاقت رکھتے ہی نہیں ہو ان تعدلوا، کہ تم عدل کر سکو، بین النساء، اور تم جس کی دو بیویاں ہوں یا دو سے زائد ہوں، ان مردوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر فطرتی طور پر یہ چیز ہی نہیں ہے کہ تم عدل اور انصاف کر سکو بیویوں کے مقابلے میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا لن تستطیعوا، تمہارے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ تم بیویاں دو رکھو اور ان میں پھر انصاف کر سکو، یہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ ولو حرصتم، اگر تمہیں حرص ہے ہی ایک سے زیادہ شادی کرنے کی، فلا تمیلوا کل المیل، تو پھر کم از کم اتنا ضرور کرو کہ پوری طرح ایک بیوی کے ہاتھ میں مت ہو جاؤ، پوری طرح ایک بیوی کی طرف میلان اور قلبی طور پر مائل مت ہو جاؤ۔ فتذروها، کہ تم چھوڑ دو پہلی بیوی کو کل معلقہ، جیسے وہ لٹکی ہوئی ہے، طلاق اور نکاح کے درمیان وہ اب لٹک گئی ہے کہ اسے نہیں پتا کہ میں نکاح میں ہوں، اسے نہیں پتا کہ مجھے طلاق ہو جائے گی، کہ تم اس کے پاس جا ہی نہیں رہے اور پورا پورا مہینہ دوسری کی بیوی کے پاس رہ رہے ہو، اسی کے حقوق ادا کر رہے ہو۔ تو ایسا مت کرو، عدل کرنے کی تم میں فطرتی طور پر صلاحیت نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور کرو کہ ایک بیوی کی طرف مکمل طور پہ مت جھک جاؤ کہ اسی کے ہو کے رہ جاؤ اور دوسری بیوی کو پوچھو بھی نہیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر بیویوں کے مقابلے میں تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر خاوند اور بیوی جدا ہو جائے، یعنی ان میں طلاق ہو جائے، صلح کی کوشش کرنے کے باوجود، حتی الامکان آخری حد تک جانے کے باوجود نباہ نہ ہو سکے، نکاح قائم رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق ہو جائے، جدا ہو جائے، یغنی اللہ کل من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ
رزق وسیع دینے والا ہے۔ یغنی اللہ، اللہ غنی کر دے گا، اللہ غنی کر دے گا۔ خاوند کو بیوی سے غنی کر دے گا، یعنی اس سے اچھی بیوی دے دے گا، اور بیوی کو خاوند سے غنی کر دے گا کہ اس بیوی کو ایک اچھا خاوند عطا کر دے گا، من ساتھی، اپنے فضل سے، اپنی کشائش سے، اپنی وسعت سے۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ مردوں اور عورتوں کو یہ سبق دیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم نے جسے طلاق دی ہے یہی بیوی تمہارے حق میں بہتر تھی، اور اے بیویوں تم مت سمجھو کہ جس خاوند نے تمہیں طلاق دی ہے وہی تمہارے لیے بہتر تھا، بلکہ اس سے بھی بہتر اللہ تمہیں عطا کرنے پر قادر ہے۔ یغنی اللہ کل من ساتھی، طلاق ہو گئی ہے تو اب جدا ہو جاؤ، شریعت کے حکم کے آگے سر کو جھکا دو، تمہارے مفادات، تمہارے فائدے کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ پہلے بھی وہی تمہاری ضروریات پوری کر رہا تھا، اور اب بھی اللہ ہی تمہارا کفیل ہے، اللہ ہی تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا، نہ صرف ضرورتیں پوری کرے گا بلکہ یغنی اللہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ کل من ساتھی، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ہر ایک کو اللہ غنی کرے گا اپنے فضل سے۔ نظر اللہ تعالیٰ کے فضل پہ رکھو۔ اب طلاق ہو گئی ہے تو اب رشتہ توڑ دو، ختم کر دو۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بالخصوص طلاق کے بعد کے معاملات کو بیان کیا گیا، اور طلاق ہونے کے بعد اس طلاق کے اوپر قائم رہنے کا حکم دیا گیا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، طلاق دے کے مرد کہتے ہیں میں ہوش میں نہیں تھا، میں نے غصے میں دے دیے، اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد بیان بدل لیتے ہیں کہ میں نے 3 طلاقیں نہیں دی، 2 دی، اور بعض اوقات خاوند کے بیان کے ساتھ عورت بھی اپنا بیان بدل لیتی ہے، صرف اس لیے کہ بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا بنے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یغنی اللہ کل من ساتھی، کہ اے جدا ہونے والوں، تمہارے مفادات آپس میں وابستہ نہیں تھے بلکہ تمہارے مفادات اللہ کی ذات سے وابستہ ہیں، اللہ کے فضل سے وابستہ ہیں، تمہارا مستقبل اللہ کی رحمت سے وابستہ ہے۔ اللہ چاہے گا تمہیں اس سے بہتر مرد دے گا، اللہ چاہے گا تمہیں اس سے بہتر عورتیں دے گا، اس سے زیادہ طاقتور، زیادہ مالدار، زیادہ حسن سلوک کرنے والا، حسن اخلاق والا مرد تمہیں ملے گا، پاک کردار والا ملے گا۔ اور اے مردوں تمہیں اس سے بہتر بیوی اللہ دے گا، زیادہ خوبصورت ہوگی، زیادہ زبان کی اچھی ہوگی، زیادہ اخلاق اور کردار والی ہوگی، اتنی اچھی بیوی تمہیں دے گا۔ یغنی اللہ، تم اللہ کے فضل سے غنی ہو جاؤ۔ تو اللہ کے غنی ہونے پر اور اللہ کے غنی کر دینے پر یقین رکھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مایوسی کفر ہے۔ کہ اکثر دیکھا گیا جب خاوند اور بیوی مایوس ہو جاتے ہیں طلاق ہونے کے بعد، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں تو پھر وہ حرام طریقے سے اکٹھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا اثر پھر کیا ہوتا ہے، اولاد میں بھی پڑتا ہے اور آنے والے